بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین صدق اللہ العظیم۔ قومی رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی اور وزارت تعلیم کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج آپ کو زحمت دی ہے ایک ایسے پروگرام کے بارے میں بنیادی معلومات کو فراہم کرنے کے لیے جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ قومی رحمت للعالمین و خاتم النبیین اتھارٹی نے وزارت تعلیم کے تعاون کے ساتھ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 3 روزہ سیرت فیسٹیول کے انعقاد کا پروگرام بنایا۔ یہ فیسٹیول بنیادی طور پر اس مقصد کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے کہ سوسائٹی کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے فلسفے، دیے ہوئے نظام حیات کو عام کیا جائے اور وہ تربیت کا جو نظام انہوں نے دیا اس کی روشنی میں اپنے سیاسی سماجی اداروں کی تربیت کی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ فرد کی کریکٹر بلڈنگ کی جائے۔ یہ جو فیسٹیول ہے یہ 3 روز کے لیے ہے اور اس کا انعقاد نیشنل سکلز یونیورسٹی H8 سیکٹر اسلام آباد میں کیا گیا ہے۔ اس میں جو سب سے اہم ایونٹ ہے وہ ہے 2 روزہ انٹرنیشنل سیرت کانفرنس۔ یہ 20 اور 21 سپتمبر کو انشاءاللہ منعقد ہوگی۔ اس کانفرنس میں پاکستان کے علاوہ دنیا بھر سے اسکالرز، ریسرچرز تشریف لائیں گے، جن میں پاکستان کے 4 صوبے، آزاد جموں کشمیر، گلگت بلتستان، ملیشیا، UK، عراق، ایران، موراکو اور اس کے ساتھ آکوپائیڈ کشمیر، مقبوضہ کشمیر سے بھی آن لائن اسکالرز ہمیں جوائن کریں گے اور انڈیا کی علی گڑھ یونیورسٹی کے اسکالرز بھی آن لائن ہمیں جوائن کریں گے۔ تو یہ اپنی نوعیت کی اس کانفرنس کا جو موضوع ہم نے رکھا ہے وہ ہے عالمی امن کی تلاش رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں۔ اس کانفرنس میں ہم نے لوگوں کو کال فار پیپر کیا اور بہت ایک اوور ویلمنگ رسپانس اسکالرس کی طرف سے آیا۔ 200 سے زیادہ پیپرز ہمیں موصول ہوئے جس میں سے مختلف پیپرز کا انتخاب کیا گیا ہے اور اس کانفرنس کے 9 ریگولر سیشنز ہوں گے جن میں تقریباً 55 کے قریب مختلف موضوعات پر پیپرز پڑھے جائیں گے اور اس کے ساتھ اس کا انیگورل سیشن ہوگا اور ایک کنکلوڈنگ سیشن ہوگا۔ اس کا افتتاح انشاءاللہ وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول کریں گے اور اختتامی سیشن کے مہمان خصوصی ہوں گے چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب۔ اس کانفرنس میں جیسے میں نے آپ سے کیا کہ دنیا بھر کے اسکالرز، علماء شریک ہوں گے اور اپنا نقطہ نظر پیش کریں گے اور انشاءاللہ ہم آخر میں ایک ریکمنڈیشن کی طرف پورے اس کانفرنس کی طرف سے ریکمنڈیشنز آئیں گی کہ دنیا کے اندر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ایک عالمی امن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے۔ وزارت تعلیم اور بالخصوص وفاقی سیکرٹری تعلیم محی الدین وانی صاحب نے جس طرح اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے تعاون کیا، میں اس کے لیے ان کا بطور خاص شکر گزار ہوں اور ان کے کہنے پہ، ان کی ہدایت پر وفاقی وزارت تعلیم کی تمام اداروں نے غیر معمولی انتھوزیزم، گرم جوشی کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا۔ دامے درمے سخنے ہر طرح سے وہ پہلے دن سے ہمارے ساتھ رہے اور ان اداروں کا میں بطور خاص ذکر کرنا چاہوں گا جس میں نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے۔ ان کا غیر معمولی تعاون، مراد صاحب یہاں بیٹھے ہیں اس کے ڈائریکٹر، پہلے دن سے ان کا تعاون ہمارے ساتھ ہمیں میسر رہا۔ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن، انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن، فیڈرل بورڈ، اسلام آباد پیرا اور نیشنل سکلز یونیورسٹی جہاں یہ فیسٹیول ہو رہا ہے وہ ادارہ، اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، پھر ایک اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کا ادارہ وہ، اور جامعہ محمدیہ چنیوٹ، یہ سارے ادارے ہمارے ساتھ شریک ہوئے اور ان لوگوں نے سب نے بہت محبت کے ساتھ، اور وانی صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے پہلے دن سے جس طرح وارملی حوصلہ افزائی کی ساری ایونٹ کی اور انہوں نے گویا آپ میں یہ کہوں کہ اپنے دل اور وسائل کے دروازے کھول دیے کہ اس فیسٹیول کو جتنا زیادہ کامیاب کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مشروط تعاون اس کے ساتھ، وسائل کی کمی نہیں آئے گی،
کوئی افرادی قوت کی کمی نہیں آئے گی اور پوری وزارت اس کی پشت پر کھڑی ہوگی اس کانفرنس اور اس فیسٹیول کے انعقاد کے لیے۔ اور جن اداروں کا میں نے ذکر کیا ان سب کے سربراہوں نے، کچھ یہاں تشریف فرما ہیں، مولا صاحب ہیں، مراد صاحب ہیں، جنید اخلاق صاحب ہیں، ان سب نے بہت غیر معمولی تعاون کیا اور میں ان کا ذاتی طور پر بے حد شکر گزار ہوں۔ 2 روزہ کانفرنس کے ساتھ جو ایک اور بڑی چیز ہم کرنے جا رہے ہیں اس فیسٹیول میں، وہ ہے ایک کتاب سیرت میلہ۔ پاکستان بھر سے انشاءاللہ پبلشرز یہاں آئیں گے، 3 دن بک سٹالز پہ کتابیں اویلیبل ہوں گی، اور اس کا خاص بات جو اس میلے کی ہے وہ یہ ہے کہ سیرت کی کتابوں پہ کم از کم 50% رعایت تمام پبلشرز دیں گے۔ تو آپ کے توسط سے میں اسلام آباد کے شہریوں کو، راولپنڈی کے شہریوں کو، گردنوا کے لوگوں کو یہ دعوت دوں گا کہ وہ اس فیسٹیول میں آئیں، زیادہ سے زیادہ سیرت کی کتابیں خریدیں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو سیرت کی روشنی سے منور کریں۔ اور کتابیں بھی ہوں گی، اس میں رعایت ملے گی، لیکن سیرت کی کتابوں پہ خاص طور پر کم از کم 50% رعایت ملے گی۔ یہ 3 دن تک جو کتاب میلہ یہ جاری رہے گا، جمعے کو انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا اور یہ اتوار کی شام تک رہے گا۔ اس کے ساتھ خصوصی لیکچرز کی سیریز بھی ہم نے رکھی ہے، یعنی ایک طرف یہ ریگولر سیشنز ہوں گے کانفرنس کے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 9 سیشن ہوں گے، جس کے اندر تقریباً 55 کے قریب مقالات پڑھے جائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہم نے پی ایچ ڈی لیول کے اسٹوڈنٹس کے لیے یونیورسٹیز کے خاص طور پہ سیرت لیکچرز کا اہتمام کیا ہے، جس میں بڑے اسکالر جنہوں نے سیرت پہ کام کیا، ریسرچ کا، ان کے لیکچرز ہوں گے، اور سیرت نگاری کے فن پر لوگوں کو معلومات فراہم کی جائیں گی۔ پھر ایک خطاطی کی نمائش ہوگی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 اسماء گرامی، ان کی خطاطی کی نمائش ہوگی، یہ بھی یہی نشست کے یونیورسٹی میں ہوگی۔ بہت خوبصورت فن پارے دیکھنے کو ملیں گے، اور یہ جو سیرت کا اور ہمارے دین کے اندر، ہمارے تہذیب کے اندر یہ جو ایک جمالیاتی پہلو ہے، ایستھیٹک سینس، اس کا ایک بہت اچھا انشاءاللہ مظاہرہ آپ دیکھیں گے۔ یہ بھی 3 دن تک جاری رہے گی۔ پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کیا ہے۔ اس نعتیہ مشاعرے میں ملک کے بہت نامور شعراء، شاعرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے۔ ایک یوتھ کنونشن بھی ہوگا تاکہ نوجوانوں کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے، یہ والی صاحب کا بطور خاص موضوع ہے کہ نوجوانوں کی کس طرح سے کردار سازی ہو تعلیمی اداروں کے اندر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول ماڈل بنا کر ہم نوجوانوں کے سامنے رکھیں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں ایک یوتھ کنونشن ہے جس میں نوجوانوں کے لیے، نوجوان آئیں گے، سوالات کریں گے، اسکالرز ان کے سوالوں کے جواب دیں گے، سیرت کے بارے میں ایک اویئرنیس اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ پریکٹیکل جو ایفیلیشن ہے، عملی وابستگی ہے، اس کی صورتیں انشاءاللہ ہم تلاش کریں گے۔ پھر ساتھ ہی دستاویزی فلموں کی نمائش بھی ہوگی۔ بہت اچھی فلمیں کچھ بنی ہیں، کچھ ہم نے لوگوں سے رابطہ کیا ہے جو دکھائی جائیں گی۔ ابھی ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب اور امجد اسلام امجد کے ایک صاحبزادے ہیں، انہوں نے مل کے ایک بہت اچھی دستاویزی فلم بنائی۔ اس کا ایک پارٹ پہلے سال آیا تھا، اس سال ابھی آیا ہے۔ یہ دونوں پارٹ ہم دکھا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم نے اپنے طور پہ بھی دستاویزی فلمیں تیار کی ہیں جو ہم انشاءاللہ اس موقع پر دکھائیں گے۔ تو یہ فیسٹیول 3 دن جاری رہے گا، اور اس کے اندر ہماری یہ پوری کوشش ہوگی کہ سارے شہر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ارشادات جو اخلاق سے متعلق ہیں، سیرت سے متعلق ہیں، لوگوں کی تربیت سے متعلق ہیں، وہ پورے شہر میں آویزاں کیے جائیں۔ اور وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، اس کی ایک عملی شکل ہمیں شہر کے اندر نظر آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افکار، خیالات ہمارے سامنے آئیں، تاکہ ہم اپنی ذات کی، اپنے اداروں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق اس کی تعبیر کر سکیں اور اس کو آگے لے جا سکیں۔ میڈیا کا ہمارا شعبہ ہم نے قائم کر دیا ہے، وہاں انشاءاللہ ہمارے دوست سبوق سید صاحب اس کے لیے وقت نکالیں گے، اور آپ سب لوگ وہاں تشریف لائیے۔ میڈیا کے لیے ہم نے فیسیلیٹیشن کا اہتمام کیا ہے، آپ آئیں گے، آپ جتنی ایونٹس ہیں اس کو کوریج کے لیے، اور پھر دیگر آپ کے بیٹھنے اٹھنے کے لیے انشاءاللہ ایک معقول انتظام ہم نے کر دیا ہے، تاکہ آپ آئیں اور اپنی پیشہ ورانہ سرگرمیوں کو اچھی طرح سے وہاں ادا کر سکیں۔ تو میں آپ سب کا بے شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ یہ میں فیسٹیول کے بارے میں کچھ باتیں جو آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہماری پروگرس رپورٹ جو نیشنل رحمۃ اللہ عالمین اتھارٹی کے حوالے سے ہے، انشاءاللہ اس کی تفصیلات بعد میں آپ سے شیئر کی جائیں گی۔ اس کی کاپی میں نے آپ کو دی ہے، اس کو آپ دیکھیں گے، اور کانفرنس میں بھی ہم اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میں مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قومی رحمۃ اللہ عالمین و خاتم النبیین اتھارٹی ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ 2022 میں یہ ایک پارلیمنٹ ایکٹ کے ذریعے وجود میں آئی تھی، اور اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت مطہرہ پر تحقیق ہو، اور اس تحقیق کی نوعیت زیادہ تر آبجیکٹیو ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اپلائیڈ ہو، اطلاقی ہو، تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی ذات کی اور اپنے اداروں کی تعمیر کر سکیں۔ تو ہم نے اس پہ ریسرچ پہ بہت پروجیکٹ شروع کر دیے۔ وانی صاحب نے بطور خاص اس کے لیے اپنا تعاون ہمیں پیش کیا، اور ان کی رہنمائی میں اور ان کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ریسرچ کے بہت سارے پروجیکٹ ہم نے شروع کر دیے ہیں۔ ہماری کچھ کتابیں چھپ گئی ہیں، انشاءاللہ اس سیرت کانفرنس کے موقع پر ہمارا الگ سے سٹال ہوگا، اس میں آپ ہماری پبلیکیشنز دیکھیں گے جو ہم نے اس موقع پہ شائع کی۔ اور میں 1 سال پہلے یہ ذمہ داری مجھے سونپی گئی تھی، یہ ادارہ فعال 1 سال پہلے ہوا تھا، ابھی بھی یہ اپنی تعمیر کے مراحل سے گزر رہا ہے، اور ہم افرادی قوت جمع کر رہے ہیں، وسائل جمع کر رہے ہیں اس کو لے کے آگے چلیں۔ ریسرچ پہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے، کوارڈینیشن پہ کام شروع کر دیا ہے، ہماری کتابیں اللہ کے فضل و کرم سے چھپ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف صوبوں میں بھی اپروچ کر رہے ہیں، کوارڈینیشن کر رہے ہیں، اور لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ میڈیا لیول پہ بھی ہم نے ایک میڈیا سیل بنا دیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے ہم سیرت کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ خاص طور پہ نئی نسل کے اندر ہم یوتھ کلبز بنا رہے ہیں، رحمۃ اللہ عالمین یوتھ کلبز پورے ملک میں بنائے جا رہے ہیں، جس کا بنیادی تھیم یہ ہے کہ نئی نسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھے، پڑھے، اور اس کے بعد اپنے عمل میں اس کو لے کے آئے۔ پوری یونیورسٹیز میں، سارے تعلیمی اداروں میں یہ کام شروع ہو چکا ہے۔ پشاور شیخ زیاد اسلامی یونیورسٹی سے ہم آغاز کیا تھا، وہاں بن گئے ہیں۔ ہم نے رحمۃ اللہ عالمین منارٹیز کلب بنایا ہے، تاکہ اس ملک کی منارٹیز کو ہم یہ میسج دیں کہ پاکستان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رحمت کے نیچے انشاءاللہ سب کو امن ملے گا، اس ملک کی منارٹیز کو بھی امن ملے گا، اور وہ آئیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی واقف ہوں، اور آپ سب مل کے منارٹیز کے ساتھ وہ معاشرہ بنائیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا رنگ ہو۔ اس لیے ہمارا سلوگن یہ ہے کہ رحمت سب کے لیے، اور قرآن نے چونکہ آپ کے بارے میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اس حیثیت سے آپ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمولی بڑی شخصیت ہے، اس کا ہم لوگوں کے سامنے میسج لے کے آئیں۔ اس کے ساتھ ہم مساجد کے ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، رحمۃ اللہ عالمین مسجد، ایک ایسی مسجد ہم لوگوں کو دے سکیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جیسے مرکز ہوتی تھی سوسائٹی کی، 26 کام تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجدیں کرتی تھیں، ایک ایسی مسجد جو مسلمانوں کی مسجد ہو، جس میں ہر مسلک کے لوگ آ کے عبادت کر سکیں، جس میں ہم پریئر رومز اس کے ساتھ بنائیں کہ دیگر مذاہب کے لوگ آ کے عبادت کر سکیں، اور اس طرح کی فیسیلیٹیشن ہو جو انڈونیشیا باقی ممالک میں لوگ کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ پاکستان میں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جیلوں کے اندر ریفارمز کا پورا ہمارا پروجیکٹ ہے کہ قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، قیدیوں کی اپنی تربیت کی ضرورت ہے، اور ہم نیشنل بک فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے پورے ملک کے اندر بک کارنرز بنائیں گے، خاص طور پہ جیلوں کے اندر ان کی تربیت گاہیں بھی ہم نے منعقد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک اور کام جو وزارت تعلیم کے ساتھ مل کے اور ان کی رہنمائی میں ہم کر رہے ہیں، وہ ہے نئی نسل کی کریکٹر بلڈنگ۔ وانی صاحب نے ایک آئیڈیا دیا تھا کہ نئی نسل کی کریکٹر بلڈنگ کے لیے ایک اسٹریٹجی بنانی چاہیے، ہم نے وہ اسٹریٹجی بنائی، اور وانی صاحب نے اس پہ بہت محنت کی، اور اس سال اگست سے فیڈرل کیپٹل کے تمام سکولوں میں وہ کریکٹر بلڈنگ اسٹریٹجی جو ہے اس کا نفاذ کر دیا گیا، اور اس کے تحت والدین، اسٹوڈنٹ اور ٹیچرز کے درمیان وہ جو ایک تکون ہے، ایک جو ٹرائی اینگل ہے، اس کو ہم نے ریوزٹ کیا، اس کو دوبارہ سے بنایا ہے، اور وانی صاحب اس کو چونکہ ذاتی طور پہ نگرانی کر رہے ہیں کہ کیسے نئی نسل کی کریکٹر بلڈنگ ہو، اور ان پر کوئی نئی کتابیں نہ لا دی جائیں، اس لیے کہ سیرت رٹانے کی بجائے سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، تو لوگوں کو، نئی نسل کو اس کی طرف متوجہ کیا جائے۔ یہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے ہم نے کریکٹر بلڈنگ فاؤنڈیشن ایک ادارہ ہے، وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے، اس کی ایفیلیشن کے ساتھ ہم نے اپنی چیزیں کی ہیں۔ پھر باقی تعلیمی جو سلسلے ہیں صوبے کے ہیں، پھر ہمارے پاس جو پاک فوج کے تعلیمی ادارے ہیں، انہوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا ہے، ان کے ساتھ بھی مل کے جو سکولز وغیرہ ہیں ان کو ہم یہ سارا کام اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ یہ انشاءاللہ تفصیلات آپ کو کانفرنس کے دوران ملیں گی۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور میں اپنے سب وانی صاحب کو بطور خاص اور وزارت تعلیم کے تمام ان اداروں کو جن کا میں نے ذکر کیا، ان کے سربراہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے تعاون سے ہم یہ کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، یہ فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اس کو کامیاب کرے، اور آپ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ آپ کے توسط سے یہ پیغام کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تشریف لائے کہ آپ کی سیرت کو اپنایا جائے، اور اس میں اپنی ہم کریکٹر بلڈنگ کریں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر۔ تو آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو آپ عام کیجیے۔ بہت شکریہ۔